اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، اپنے پیارے بچوں سے مخاطب ہوں اور آپ تمام بچوں کو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچوں، ہم 9 کلاس کی نظم حمد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مختصر سوالات و جوابات کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم پیپر کے حصہ جیم میں جو بیانیہ سوالات آئیں گے، لانگ کوشچن آنسر، اس کے مطابق ہم آج کا لیکچر انشاءاللہ بیان کریں گے، اور آپ تمام بچے اس میں ہمارے ساتھ شریک رہیں بیٹا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے اشعار کی تشریحات۔ پہلا شعر ہے: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ حوالہ شاعر مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے ماخوذ ہے۔ اس کے شاعر جناب مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ تو بیٹا دیکھیں، جب آپ اشعار کی تشریح شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ہیڈنگ دینی ہوگی حوالہ شاعر، اور اس میں نظم کے شاعر کا مختصر حوالہ دیا جاتا ہے، جس کی مثال ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد میرے بچے ہیڈنگ لکھیں گے جواب میں تشریح، یعنی پوچھے گئے شعر کی تشریح، اس کی وضاحت۔ شاعر اپنے اس شعر میں خدائے رب ذوالجلال کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے رب کائنات، تیرے سوا کوئی رب نہیں، یعنی اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے، اللہ کے رب ہونے کا، اس کے پروردگار ہونے کا، اس کے خالق و مالک ہونے کا، کہ تیرے سوا کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی خالق نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس کی ہم عبادت کریں، کیونکہ تیری ذات ہی وجہ کون و مکان ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اگر تو اس کائنات ہستی میں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یعنی تیرے علاوہ اس کائنات میں کسی بھی چیز کا کوئی وجود ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی بیٹا اس پہلے شعر کی مختصراً تشریح، جو آپ کے کلاس درجہ نحو کے معیار کے عین مطابق اور بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر بیٹا: تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ طریقہ کار وہی اختیار کریں گے۔ سب سے پہلے حوالہ شاعر کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے ماخوذ ہے، اور اس کے شاعر جناب مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں۔ مولوی اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ ہیڈنگ لکھیں گے تشریح۔ شاعر اپنی نظم حمد کے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہم تیری خدائی، تیری قدرت کو سوچنے سے قاصر ہیں، یعنی انسان کی بے بسی، اس کی مجبوری اور اس کے بندے ہونے کا اظہار ہے کہ رب طاقت والا اللہ ہے، اور ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکیں، کیونکہ ہماری عقل و شعور ایک حد پر جا کر ختم ہے۔ اللہ نے جو ایک محدود عقل ہمیں دی، ہم اس سے آگے سوچنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے۔
دنیا کی ابتدا کو سوچیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. دنگ رہ جانا، حیران رہ جانا. اگر ہم کبھی سوچیں کہ دنیا کب بنی ہوگی، ابتدا کب ہوئی ہوگی، تو انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی. اور اسی طرح دنیا کا اختتام اگر سوچیں تو بھی عقل و شعور ہمارا ساتھ نہیں دیتا. یعنی ہماری مجال نہیں، ہم میں صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت، تیری قدرت، تیری ابتدا اور انتہا، تیرے رحم و کرم، تیرے جاہ و جلال کو سوچیں. ہمارے اندر وہ سکت اور وہ جرت ہے ہی نہیں. کیونکہ بیٹا ہم صرف اتنا ہی سوچ اور سمجھ سکتے ہیں جتنی صلاحیت اللہ نے ہمارے عقل و فہم کو عطا کی. چلتے ہیں جناب اگلے شعر کی طرف. تیسرا شعر. بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ سارے عالم کی جس میں کھپت. طریقہ وہی ہوگا، حوالہ شاعر کے درج بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے ماخوذ ہے، اور اس کے شاعر جناب مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں. مولوی اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے. چونکہ بیٹا ایک ہی نظم کے اشعار کی تشریحات ہم کر رہے ہیں تو ظاہر شاعر ایک ہی ہے، تو بار بار وہی حوالہ ریپیٹ ہوگا. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی تشریح. شاعر خالق کائنات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات میں سے، اللہ نے تو بہت ساری چیزوں کو تخلیق کیا، ان بہت ساری بہت خوبصورت پیاری پیاری تخلیقات میں سے ایک بہت ہی حسین، ایک خوبصورت تخلیق جو ہمارے سروں پر ہے. کون؟ جی یہ نیلا آسمان. یہ اللہ کی بہت خوبصورت مخلوق، یہ اللہ کی حسین تخلیق نیلا آسمان جو ہمارے سروں پر موجود ہے. شاعر نے اس شعر میں آسمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یوں تو خالق کائنات کی ہر تخلیق بے حد خوبصورت اور پیاری ہے، حسین ہے، دلکش ہے، نرالی ہے. لیکن اگر آسمان کے بارے میں ہم سمجھنا چاہیں کہ یہ کس طرح سروں پر قائم و دائم ہے تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی. بیٹا آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے گھر میں مختلف جگہوں پر ایک چھوٹا سا کمرہ اگر ہم دیکھیں، مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، تو ایک 10-15 فٹ کے کمرے کی چھت بھی بغیر کسی پلر کے، سریے کے، سپورٹ کے، سہارے کے قائم نہیں رہتی. اور ہم سر اٹھا کر جب دنیا میں دیکھتے ہیں، زمین پر کھڑے ہو کر سر اٹھا کر اوپر آسمان کو دیکھتے ہیں، پوری زمین پر اتنی بڑی چھت، اتنا بڑا آسمان، اور کہیں کوئی سہارا نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں. تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی چھت کو کیسے قائم و دائم رکھا ہے. اور صرف آسمان ہی کی تخلیق نہیں کی میرے رب نے، بلکہ اس آسمان پر ستاروں کی کہکشاں، چاند، سورج اور مختلف سیارے جو گردش کرتے رہتے ہیں. یہ کیوں کر ممکن ہوتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی. وہ تمام تخلیقات کہ جن سے دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، وہ تمام کی تمام ہمارے سروں پر قائم و دائم اس چھت میں پوشیدہ ہیں. پوشیدہ ہیں یعنی چھپی ہوئی ہیں. چوتھا شعر ہے بیٹا. یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے. حوالہ شاعر مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے ماخوذ ہے. اس کے شاعر جناب مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں. مولوی اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی تشریح.
شاعر اپنے اس شعر میں نیلے آسمان پر چمکتے ہوئے ان روشن تاروں کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیلے آسمان پر ستاروں کی جو یہ کہکشاں قائم و دائم ہے یہ سدا یعنی ہمیشہ سے یوں ہی قائم ہے۔ اچھا یہاں خیال رکھیے گا، سین دال الف سدا، سین سے بیٹا اگر ہو تو اس کے معنی ہوگا ہمیشہ، اور اگر سواد سے لفظ سدا لکھا ہو سین کی جگہ تو اس کے معنی ہوتا ہے پکارنا، ٹھیک ہے؟ تو سدا یعنی ہمیشہ سے یوں ہی قائم ہے، اور یہ ننھے ننھے تارے قدرت کی وہ سدا بہار تخلیق ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی چمک یوں ہی ہمیشہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے قائم رہے گی، ان کی جگمگاہٹ ہمیشہ یوں ہی قائم رہے گی۔ ان کو دیکھ کر یہ احساس مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ یقیناً کوئی ذات، کوئی ہستی ضرور ایسی ہے جس کو ہر چیز پر قدرت کمال حاصل ہے، اور وہ کوئی اور نہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا شریک واحد ذات اقدس۔ شعر نمبر 5، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ پہلی ہیڈنگ ہوگی حوالہ شاعر۔ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے ماخوذ ہے۔ اس کے شاعر جناب مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں، اور مولوی اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ ہیڈنگ لکھیں گے تشریح۔ شاعر اپنے شعر میں خالق کائنات کی ان آسمانی تخلیقات کا بیان کرتے ہیں جو ہمیشہ سے اسی طرح روشن و درخشاں قائم و دائم ہیں، ان میں رد و بدل ممکن نہیں۔ یہ سب چاند، سورج، ستارے، سیارے خالق کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تابع یعنی فرما بردار، حکم ماننے والے۔ یہ تمام چیزیں حکم خداوندی سے ہی نکلتے اور غروب ہوتے ہیں، اور ہمیں سبق دیتے ہیں کہ جس طرح ان کا آنا جانا طے ہے، اسی طرح اس کائنات کی ہر چیز کا آنا جانا طے ہے، یعنی یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ قانون اور ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں۔ رضا اور مرضی صرف خالق کائنات اللہ کی چلتی ہے۔ یہ کس طرح نکلتے ہیں، کس طرح جلتے بجھتے ہیں، چمکتے ہیں بغیر کسی تیل کے۔ یہ دنیاوی مثال دے کے اسماعیل میرٹھی صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کے چراغ جو بہت تھوڑا سا اجالا فراہم کرتے ہیں، ان کو جلنے کے لیے بھی تیل کی یا کسی ایندھن کی، فیول کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اتنا بڑا یہ سورج، آسمان پر یہ ستارے جنہیں اسماعیل میرٹھی نے چراغ کہہ کر پکارا، یہ خدا کی کیا طاقت ہے، کیا قدرت ہے کہ اتنے انگنت ستارے روشن ہیں، اور نہ جانے بظاہر ہمیں اس کا کوئی فیول، کوئی ایندھن نظر نہیں آتا، کس طرح اللہ نے ان کا نظام رکھا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی بات کو شاعر بیان کرتے ہیں کہ کس طرح جلتے بجھتے ہیں، چمکتے ہیں بغیر کسی تیل کے، یہ صرف خالق کائنات کی ہی کاریگری ہے اور اسی کو زیب دیتی ہے۔ شعر نمبر 6، یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ سب سے پہلے بیٹا آپ حوالہ دو گے شاعر کا
کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے ماخوذ ہے اور اس کے شاعر جناب مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں۔ مولوی اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب ہم آئیں گے تشریح کی طرف۔ لال و گوہر سے مراد ستاروں اور سیاروں کی وہ عظیم کہکشاں جو آسمان پر قدرت کی کاریگری کا انمول تحفہ ہے اور جو آسمان پر ہیرے جواہرات کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ جو سیارے یہاں سے وہاں حرکت کرتے ہیں، اور یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اس سے بھی کئی گنا بڑے ہو کر یہ سیارے، میرے بچوں، ایک ایک سیارہ نہ جانے زمین سے کتنا بڑا ہے، بہت کئی گنا بڑا، اور کس طرح یہ اپنے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب وہ سوالات ہیں ان کا جواب صرف تخلیق کار یعنی خالق کائنات اللہ کے پاس ہے، اور وہی ان کے بھید جانتا ہے۔ شعر نمبر 7، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں باہم سخت زنجیر۔ حوالہ شاعر مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے ماخوذ ہے اور اس کے شاعر جناب مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں۔ مولوی اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہیڈنگ ہوگی تشریح۔ شاعر اپنے شعر میں قدرت کی تمام تخلیقات پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا تمام تر نظام ازل تا ابد قائم و دائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اور یہ اسی طرح قائم و دائم رہنے والا ہے۔ یہ کارخانہ ابتدا سے ہے اور تا ابد اسی طرح چلتے رہنے والا ہے۔ روز و شب کا، دن رات کا آنا جانا، سورج کا طلوع اور غروب ہونا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، سب کچھ اپنی طے کردہ حدود میں اپنے مقررہ وقت پر چلتا رہنا، یہ سب کچھ، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ یعنی چاند کا گھٹنا، بڑھنا، سورج کا طلوع اور غروب ہونا، اور تمام چیزوں کا اپنے اللہ کی طرف سے طے کردہ حدود میں اپنے مقررہ وقت پر چلتے رہنا، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ تمام نظام ایک لگے بندھے اصول و ضوابط کے تحت قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہنے والا ہے۔ 8واں شعر، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ حوالہ شاعر کی ہیڈنگ ہوگی مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے ماخوذ ہے۔ اس کے شاعر جناب مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ مولوی اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہیڈنگ لکھیں گے آپ تشریح۔ شاعر اپنے اس شعر میں قدرت کی تخلیقات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے یہ جو نظام تخلیق کیا، یہ ایک لگے بندھے قانون کے تحت چل رہا ہے اور دنیا کے اختتام تک چلتا رہے گا۔ وقت کا گھٹنا اور بڑھنا، سمندروں کا رواں دواں رہنا، ستاروں اور سیاروں کی باہمی کشش، یہ سب نظام ایک قانون قدرت کے تحت تخلیق پائے ہیں اور یہ اسی طرح رواں دواں رہیں گے، جاری و ساری رہیں گے، قائم رہیں گے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی یا بیشی، کم یا زیادہ ہونا یا تبدیلی، کسی بھی قسم کا رد و بدل ممکن نہیں ہے۔
اور نہ ہی کسی قسم کی کمی زیادتی کبھی ہو سکتی. آخری شعر ہے بیٹا اس نظم کا، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک. حوالہ شاعر. مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے ماخوذ ہے. جناب اسماعیل میرٹھی صاحب اس کے شاعر ہیں، اور مولوی اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد بیٹے آپ ہیڈنگ لکھیں گے تشریح. شاعر اپنے شعر میں خالق کائنات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس اتنی بڑی دنیا میں، پوری دنیا میں، اور اس میں موجود جو بھی تخلیقات ہیں جو کہ خالق کائنات نے اپنی قدرت سے اور لفظ کن کی ادائیگی سے تخلیق فرما دیا. کن عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اللہ کی طاقت ہے بچوں کہ اللہ پاک جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کن، تو فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کا ارادہ کرنا ہی کسی چیز کی تخلیق کا سبب بن جاتا ہے، وہ ایسی قدرت والے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اپنی قدرت سے لفظ کن ادا کر کے تخلیق فرمایا. وہ اپنے ایک مخصوص نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. یہ کائنات کی تخلیقات ایک نظام کے تحت چلتی ہیں، اور جس طرح بنا دی گئی ہے، جس طرح ان کی حدود متعین کر دی گئی ہیں، متعین یعنی فکس کر دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے، وہ سب کسی انسان کے بس کا کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف اور صرف خالق کائنات کو ہی زیب دیتا ہے کہ اتنی بہترین کاریگری سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے اور تا ابد ہمیشہ چلتا رہے گا. یہ کاریگری اور ہنر جس ذات کا ہے صرف اسی کو زیب دیتا ہے، کسی اور کے لیے اس کو اس طرح چلانا ممکن نہیں. یعنی اس سلطنت کا چلنا اور مٹنا، اس نظام کا قائم رہنا یا بکھر جانا، اسی واحد و یکتا ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. تو بیٹا آج الحمدللہ ہمارا یہ جو ایک نظم حمد کا ٹاپک تھا یہ مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کسی نئے مضمون کے ساتھ، نئے عنوان اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ سب کا شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل کو دیکھنے اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.